دوستو، حسینہ پری کی حاضری صرف ایک تعویذ سے، اور وہ بھی 24 گھنٹے میں کیسے حاضر کر سکتے ہیں اور کیسے اس سے کام لے سکتے ہیں؟ بہت ہی مختصر وقت میں، صرف 24 گھنٹے میں، اور بغیر کوئی پڑھائی کیے۔ یہ سمجھے کہ بغیر پڑھائی کر کے صرف ایک تعویذ لکھنا ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے میں پری کی حاضری آپ کیسے لے سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پورا سمجھانے والا ہوں۔ تو آپ بغیر اسکپ کیے ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ آج آپ کے سامنے حسینہ پری کی حاضری کا ایک عمل لے کر حاضر ہوئے۔ صرف ایک تعویذ لکھنا ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے میں اس کا رزلٹ آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی پڑھائی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی دھیان رکھیں کہ اس میں کوئی پڑھائی نہیں ہے۔ بغیر پڑھائی کے آپ یہ پری کی حاضری کر سکتے ہیں۔ حسینہ پری کا ایک عمل اور موجود ہے ہمارے چینل پر، کافی ٹائم پہلے ہم نے اپلوڈ کیا تھا، اس میں پڑھائی تھی، لیکن اس میں کوئی پڑھائی نہیں ہے، اور بغیر کسی پڑھائی کے آپ حسینہ پری کی حاضری لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، تاکہ تمام نئی آنے والی جو ہماری نئی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو ملتی رہیں گی، ان کی نوٹیفیکیشن، اس کی اپڈیٹ، اور آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیل آئیکن پہ جائیں گے، آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ عمل آپ نے کب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے کرنا ہے، پھر میں آپ کو اس کی پوری جانکاری بتاؤں گا۔ تو یہ عمل آپ نے عشاء کے بعد کرنا ہے، اور جب آپ کریں گے تو اس سے پہلے آپ نے 4 چراغ مٹی والے لے لینے ہیں، یا پھر 4 موم بتی آپ لے سکتے ہیں مارکیٹ سے، ان سے بھی کام چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کپڑوں پہ عطر وغیرہ لگا لیں، اور اگربتی بھی آپ سلگا لینا تاکہ خوشبو رہے، معطر رہے کمرہ۔ تو 4 عدد موم بتی آپ لیں گے، تو ان کو حصار کی نیت سے ان پر دم کر کے، حصار پڑھ کے ان کو چاروں طرف لگا دینا ہے، اور بیچ میں آپ نے پھر لکھائی شروع کرنی ہے۔ وہ لکھائی کس طرح سے ہوگی، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ تو آپ نے جب اگربتی کا یا موم بتی یا چراغ کا آپ حصار لگا لیں، تو پھر آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے، جیسا کہ اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو پھر اس کا آپ نے ایسا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ بنانا ہے نقش، اس کا جو بنا ہوا ہے، اس کو آپ ہندی میں بھی بنا سکتے ہیں، انگلش میں بھی بنا سکتے ہیں، اردو میں بھی بنا سکتے ہیں، جیسا لوگ کر سکتے ہیں ویسا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر جو میں نے حسینہ پری لکھا ہوا ہے، آپ اس کو شروع سے سمجھیے، میں نے طریقہ بتا دیا ہے، عشاء کے بعد کریں گے، حصار لگا کے کریں گے۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے یہ تعویذ لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اسکرین پر آپ کے سامنے ایک سفید پرچہ نظر آ رہا ہوگا، تو سب سے اوپر اس میں لکھا ہوا ہے حسینہ پری۔ تو یہ آپ نے جب نقش بنائیں گے تو یہ نہیں لکھنا حسینہ پری، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے نیچے جو لائنیں بنی ہوئی ہیں، 3 لائن اوپر سے نیچے کی طرف ہے، اور 5 لائن دائیں سے بائیں، رائٹ ٹو لیفٹ، یہ ہے۔ تو آپ نے اس کو بنانا ہے، سب سے پہلے اس کے خانے بنانے، اور خانے بنانے کے بعد پھر آپ نے کرنا ایسا ہے، پہلے لکھیں گے 5، پھر دوبارہ لکھیں گے 5، پھر اگلے خانے میں لکھیں گے 8، پھر اگلے خانے میں لکھیں گے 10، ٹھیک ہے۔ اب اس سے 10 کے نیچے جو خانہ ہے اس میں لکھیں گے 7، پھر 8 کے نیچے جو خانہ ہے اس میں لکھیں گے 9، پھر 5 کے نیچے جو خانہ ہے اس میں لکھیں گے 6، اور 5 کے نیچے جو خانہ ہے اس میں لکھیں گے 4۔ تو یہ خانے پر کرنے کے بعد اب آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے 786۔ 786 لکھنے کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے اب پری کا نام۔ تو پری کا نام لکھیں گے حسینہ پری۔ تو اس میں جو 1 2 3 4 5 نمبر لکھیں، یہ آپ نے نہیں لکھنے، یہ تو صرف میں نے سمجھانے کے لیے آپ کے لیے لکھے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ 786 لکھنے کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے حسینہ پری۔ اب اس کے بعد حسینہ پری کی حاضری کا جو منتر ہے
جو آپ نے لکھنا ہے وہ دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا آپ نے بالکل اسی طریقے سے لکھنا ہے جس طریقے سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ پری کا نام لکھنے کے بعد دوسرے نمبر پہ لکھیں گے منتر پری کی حاضری کا یا پری کے بلانے کا۔ تو دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے منتر، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ اردو، ہندی، انگلش یا جس زبان میں آپ لکھ سکتے ہیں، جو زبان آپ کی ہو آپ اس زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں، لینگویج کوئی سی بھی ہو، یہ اس میں آزادی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے میں آپ نے لکھنا ہے پھر یہ منتر ہے دھیان شم حسینہ پری حاضر ہو، یہ منتر ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ اسی طریقے سے لکھیں گے دھیان شم حسینہ پری حاضر ہو، یہ 2 نمبر ہوا۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر لکھنا ہے نام، یعنی جو اس عمل کو کر رہا ہے تو وہ اپنا نام لکھے گا، پھر اپنی ماں کا نام لکھے گا، مثلا زید بن ساجدہ، اس طریقے سے جو بھی جس کا نام ہے میں نے لکھا فلاں بن فلاں، اور جو آپ میں سے کوئی کرے گا تو وہاں لکھنا ہے آپ نے فلاں بن فلاں کی جگہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر مقصد لکھنا ہے، کس مقصد کے لیے حاضر کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی آپ نے لکھنا ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ناجائز مقصد نہیں ہونا چاہیے، صرف جائز مقصد ہونا چاہیے۔ جائز مقصد کے لیے آپ نے یہ لکھنا ہے، تو مقصد اپنا ناجائز نہیں ہونا چاہیے، مقصد آپ اپنا لکھیں گے جو بھی آپ کام لینا چاہتے ہیں پری سے۔ تو چوتھے نمبر پر مقصد کی جگہ آپ نے اپنا مقصد لکھنا ہے، مثلا کہ میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کی پریشانیوں میں کام آنا چاہتا ہوں، یا میں لوگوں کا علاج معالجہ کر کے ان کو صحت کی طرف جانے کا وسیلہ بننا چاہتا ہوں۔ تو جو بھی مقصد آپ کا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقصد آپ نے سوچ سمجھ کر لکھنا ہے، جو بھی مقصد ہے آپ کا وہ آپ لکھ سکتے ہیں، یا ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا میرا مقصد ہے، میں لوگوں کے اندر خوشحالی پیدا کرنا چاہتا ہوں، الغرض جو بھی مقصد ہے وہ مقصد آپ نے لکھنا ہے۔ تو اب یہ نقش مکمل ہوا، بس آپ نے مقصد تک ہی لکھنا ہے۔ اگلا جو نمبر ہے 5 وہ دوبارہ کیسے بلانا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اس میں نقش میں نہیں، نقش جو ہے مقصد تک پورا ہو گیا، خانوں سے لے کر مقصد لکھنے تک آپ کا نقش مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے اس نقش کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے، اور فولڈ کرنے کے بعد یعنی موڑ لینا ہے تعویذ کی شکل میں۔ تو اب اس کو موڑنے کے بعد فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو لال کپڑے میں باندھ دینا ہے۔ لال کپڑے میں باندھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو ایسا لال کپڑے میں پیک کرنے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو تانبے کے برتن میں رکھ دینا ہے، اوپر سے اس کو کسی ڈھکن وغیرہ سے بند کر کے، اور اس کو کسی ایسی انجان اور محفوظ جگہ پہ رکھنا ہے جہاں اس کو کوئی دیکھے نہ، اور اس طرف کسی کا گزر نہ ہو، کوئی اس پر سے گزر کے نہ جائے، ایسی جگہ آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے۔ اور بس آپ کا اب کام مکمل ہوا۔ 24 گھنٹے آپ انتظار کریں، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، آپ سے ملاقات کرے گی، اور آپ اس سے قول و قرار لے لیں۔ لیکن یہ بات آپ ذہن رکھیں، 24 گھنٹے تک یعنی نقش لکھنے سے لے کر اور 24 گھنٹے مکمل ہونے تک، 24 میں آپ 25 کر سکتے ہیں، 26 کر سکتے ہیں، 30 گھنٹے تک آپ نے گوشت اور نشاور چیز نہیں استعمال کرنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بھی دوبارہ بلانا ہو تو اسی منتر کو دھیان شم حسینہ پری حاضر ہو 7 مرتبہ پڑھ کر کہیں کہ حاضر ہو، تو وہ فوراً حاضر ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو کام لینا چاہیں وہ آپ کا کام کرے گی جو آپ نے لکھا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔